CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 129، سبق 13۔ اے شریف انسانوں۔ اس صفحے کی بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ کھیت اپنے جلیں کہ اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ صفحہ نمبر 130۔ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ ساحر لدھیانوی۔ یہاں نیچے 3 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر امن کا پیغام لانے والے ایک کبوتر کی ہے جس کی چونچ میں پتیاں ہیں۔ دوسری تصویر 2 بچوں کی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، کچھ تعمیر کر رہے ہیں۔ تیسری تصویر 2 بچوں کی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی مل کر ایک پودا لگا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ لفظ و معنی۔ نسل، خاندان، اولاد، قبیلہ۔ روح تعمیر، تعمیر کا جذبہ، زندگی کو بنانے سنوارنے کی خواہش۔ زیست، زندگی۔ بانجھ، بنجر زمین، اوسر۔ احتیاج، ضرورت۔ غور کیجیے۔ اے شریف انسانوں مشہور شاعر ساحر لدھیانوی کی نظم ہے۔ نظم کا بنیادی موضوع امن ہے۔ انسانی معاشرہ اور تہذیب کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے۔ گزشتہ صدی میں دنیا 2 عالمی جنگوں کا سامنا کر چکی ہے۔ ان عالمی جنگوں کے علاوہ بھی کچھ ممالک کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں انسانیت کا بہت نقصان ہوا ہے۔ جنگ ترقی اور خوشحالی کی بھی دشمن ہے۔ اس سے نسل آدم تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ نظم میں مشرق اور مغرب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا استعمال سمت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ نظم میں اے شریف انسانوں کہہ کر کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ 2۔ روح تعمیر کے زخم کھانے سے کیا مراد ہے؟ 3۔ جنگ کو امن عالم کا خون کیوں کہا گیا ہے؟ 4۔ نظم میں جنگ کے ٹلتے رہنے پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ 5۔ جنگ نہ ہونے سے کون کون سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 132۔ یہاں دیے گئے مفہوم کا ذکر جن اشعار میں موجود ہے، نظم سے انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ 1۔ دنیا کے خطوں کا ذکر، خالی جگہ۔ 2۔ جنگی ہتھیار کا ذکر، خالی جگہ۔ 3۔ شکست کا ذکر، خالی جگہ۔ 4۔ بھوک اور محتاجی کا ذکر، خالی جگہ۔ یہاں دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیے۔ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ اس شعر میں جنگ کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ان نقصانات کی فہرست سازی کیجیے۔ کچھ نقصانات فوری ہوتے ہیں اور کچھ کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ یہاں دی گئی جدول میں ان کی درجہ بندی کیجیے۔ یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس کے دائیں جانب فوری نقصانات کا کالم ہے اور بائیں جانب
دیر پا نقصانات کا کالم ہے۔ نظم میں استعمال ہوئے یہاں دیے گئے اضافی مرکبات کی وضاحت کیجیے۔ نسل آدم، خالی جگہ، امن عالم، خالی جگہ، روح تعمیر، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 133۔ یہاں دیے گئے الفاظ کے جوڑے ملائیے۔ 1 جنگی آلات، 2 لڑائی کا میدان، 3 جنگی حکمت عملی، 4 امن قائم کرنے کا عمل، 5 لڑائی بند کرنے کا معاہدہ۔ بائیں جانب دیے گئے لفظ کچھ اس طرح ہیں: صلح، سیز فائر، محاذ، ہتھیار، منصوبہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اس شعر میں مشرق، مغرب اور عالم الفاظ آئے ہیں جو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو الگ الگ سیاق میں الگ الگ مفہوم ادا کرتے ہیں، جیسے مشرق سمت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایشیائی ممالک کو بھی مشرق کہا جاتا ہے۔ مثال کے مطابق یہاں دیے گئے الفاظ کے مفہوم و معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں 3 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں مشرق، اس کے آگے سمت، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ایشیا کے ممالک، جاپان مشرق میں واقع ہے۔ دوسرے کالم میں مغرب، اس کے سامنے خالی جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ اس صفحے پر پچھلے صفحے پر دیے گئے جدول کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس جدول میں 4 رو دی گئی ہیں۔ پہلے رو میں عالم، دوسری رو میں نیم، تیسری رو میں دام اور چوتھی رو میں مانگ لکھا ہوا ہے۔ تضاد کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ نظم میں آیا ہے: ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں۔ یہاں آگے اور پیچھے ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نظم میں الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو تضاد کی مثال ہوں۔ یہاں نیچے 5 خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 135۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے والے الفاظ اس میں ظرف کہلاتے ہیں، جیسے آگے، پیچھے، آج، کل وغیرہ۔ اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ظرف مکان اور ظرف زمان۔ جو الفاظ جگہ کو ظاہر کریں انہیں ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے آگے اور پیچھے ظرف مکان کی مثال ہیں کیونکہ یہ جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جو الفاظ وقت کو ظاہر کریں انہیں ظرف زمان کہتے ہیں کیونکہ یہ وقت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے آج اور کل ظرف زمان کی مثال ہیں۔ یہاں دیے گئے خانوں میں 5 ظرف زمان اور ظرف مکان والے الفاظ لکھیے۔ ظرف زمان، اس کے نیچے 4 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ اسی طرح بائیں جانب ظرف مکان، اس کے نیچے بھی 4 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ میدان میں آنا، خالی جگہ۔ جوئے شیر لانا، خالی جگہ۔ پینترا بدلنا، خالی جگہ۔ ٹوٹ پڑنا، خالی جگہ۔ آگ بھڑکانا، خالی جگہ۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا، خالی جگہ۔ خاک میں مل جانا، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 136۔ تلاش کیجیے۔ ریڈ کراس ایک عالمی تنظیم ہے جو جنگ اور قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اپنے اسکول کی لائبریری یا اساتذہ سے اس کے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور لکھیے کہ یہ کس طرح متاثرین کی مدد کرتی ہے۔ ان شخصیات کے بارے میں معلوم کیجیے جنہیں امن کا پیامبر کہا جاتا ہے۔ ان میں گوتم بدھ اور مہاتما گاندھی کے نام شامل ہیں۔ تخلیقی اظہار۔ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ امن و سلامتی کے عنوان پر مضمون تحریر کیجیے۔ یہاں بائیں جانب کچھ بچوں کی تصویر ہے جن کے ہاتھوں میں ایک بورڈ ہے جس پر ایک سلوگن لکھا ہوا ہے:
अमन व सलामती कायम रहे। अमली काम। इस नज्म का खुलासा अपनी जबान में लिखिए और जमात में अपने साथियों को सुनाइए। इस नज्म के बारे में एक तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। आप बगैर रंग का इस्तेमाल किए या मौजूद रंगों की मदद से भी तस्वीर बना सकते हैं। 21 सितंबर को आलमी यौम अमन मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के तमाम ममालिक क़याम अमन की कोशिशों को जारी रखने का आहादा करते हैं। अमन की अहमियत को उजागर करने के लिए कबूतर की अलामत इस्तेमाल की जाती है। इसका सबब यह है कि कबूतर वो परिंदा है जो फितरी तौर पर अमन सुकून और आलमी सतह पर हमदर्दी और मोहब्बत की अलामत तस्वुर किया जाता है। यहाँ दिए गए वेब लिंक की मदद से मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। https://www.un.org/en/observances/international-day-peace। इसी के साथ ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समय दर्सी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।